ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام ذی الحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ سوم امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاک اور شہادت کے بارے میں تھوڑا سا عرض کروں گا۔ دوستان ذی قدر، شاگرد استاد کی تربیت کا پرتو ہوتا ہے۔ استاد کی تعلیم شاگرد سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے حبیب سے بڑھ کر استاذ کوئی نہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر اعلیٰ شاگرد کوئی نہیں پیدا ہوا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایسا اخلاق، کردار اور سیرت پایا جو دنیا کے لیے نمونہ بن گیا۔ صحابہ کرام قرآن کریم میں معیار ہدایت قرار دیے گئے کہ صحابہ معیار ہدایت ہے، یعنی صحابہ کرام کی سیرت، کردار اتنا بلند تھا کہ اللہ نے انہیں ہدایت کا سیمپل، آئیڈیل اور نمونہ قرار دے دیا۔ حضرت عثمان غنی بدرجہ اولا ان تمام اوصاف کے حامل تھے جن کا ذکر صحابہ کرام کے لیے قرآن نے کیا۔ قرآن کریم نے صحابہ کرام کا ذکر جا بجا کیا اور بتایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، یعنی حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر آپس میں بڑے مہربان ہیں، رحیم القلب ہیں، بڑے نرم دل ہیں۔ اسی طرح فرمایا رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، اے دیکھنے والے تو اکثر حضور کے ساتھیوں کو دیکھے گا کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی نماز کا نقشہ کھینچا، فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور صحابہ کرام کا عموماً عمل کا سبب شہرت، دکھلاوا، ناموری نہیں ہوتا۔ میرے محبوب کے صحابہ وہ تربیت یافتہ ہیں جن کے پیش نظر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ سے بہت بڑا اجر چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ بہت بڑا فضل عمل کے نتیجے میں ملتا ہے۔
آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم صرف سمجھتے ہیں بس بیعت ہو گیا، مرید ہو گیا، عقیدت ہو گئی، بس جی ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، عمل کی طرف ہم لوگ نہیں جاتے۔ صحابہ کرام نے دونوں چیزوں میں کمال حاصل کیا، اللہ رسول کی محبت بھی حد درجہ تھی اور عمل بھی حد درجہ تھا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجدے کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں میں تمہیں سجدوں کے نتیجے میں ایک خاص نور نظر آئے گا۔ ہمیشہ نمازی، متقی اور نیک آدمی کے چہرے میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ان اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اوصاف کے اعتبار سے یہاں سے ہمیں پتہ کر لینا چاہیے، میری بچی ہو، آپ کی بچی ہو، جب آپ بچی کے لیے رشتہ طلب کریں گے آپ صاحب اخلاق و کردار تلاش کریں گے، لیکن حضرت عثمان غنی کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں، پہلے حضرت سیدہ رقیہ آپ کے نکاح میں دی، جب وہ انتقال کر گئیں تو حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، اور فرمایا یہ نکاح میں نے خود نہیں کیا، اللہ نے جبریل کے ذریعے حکم دے کر مجھے فرمایا ہے۔ پھر جب حضرت سیدہ ام کلثوم بھی فوت ہو گئیں، حضرت عثمان غنی بڑے پریشان ہوئے کہ میرا رسول اللہ سے رشتہ دامادی ختم ہو گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی ڈھارس بنائی، فرمایا لو ان لی 40 ابنتن، اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ حضرت عثمان غنی کا کردار اور سیرت رسول اللہ کی نظر میں کتنا محبوب اور پسندیدہ تھا کہ حضور نے 2 بیٹیاں عملاً دیں، اسی لیے آپ کو ذی النورین 2 نوروں والا کہا جاتا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ آپ کو ذی النورین آج تو صرف اہل سنت کہتے ہیں نا، بعض لوگ حضرت عثمان غنی کو ذی النورین نہیں مانتے بلکہ انکار کرتے ہیں کہ حضور کی صاحبزادیاں حضرت عثمان کے نکاح میں نہیں تھیں، نعوذ باللہ وہ پچھلگ تھی، حضرت خدیجہ کی اور شوہر سے تھی۔ لیکن نہج البلاغہ میں حضرت علی مرتضیٰ کا ارشاد موجود ہے، آپ نے فرمایا اے عثمان تمہیں رسول اللہ سے وہ قرب حاصل ہے ما نالہ الشیخان، جو شیخین بھی ابو بکر و عمر بھی وہ شرف نہ پا سکے، اور وہ شرف کیا ہے؟ ایران کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ کے حاشیہ میں شیعہ مفسر لکھتا ہے کہ وہ شرف یہ ہے کہ حضرت عثمان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک وہ انسان ہیں جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، اور رسول اللہ نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دی ہیں۔ تو دوستان ذی قدر، یہ حضرت عثمان کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ سیرت اور اعلیٰ کردار پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس پر مزید سونے پر سہاگا کہ حضور کا کہنا اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضرت عثمان غنی شرم کا ایسا پیکر تھے، حیا کا ایسا پیکر تھے کہ ان کے حیا کی گواہی اللہ رسول نے دی۔ حضور ایک محفل میں بے تکلف بیٹھے تھے، حضور کی ٹانگیں مبارک تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہوں گی، کپڑا پنڈلی مبارک سے ہٹا ہوا تھا، حضرت ابو بکر آئے، حضور اسی طرح بے تکلف بیٹھے رہے، اور صحابہ آئے، حضور بیٹھے رہے، حضرت عمر آئے، حضور اسی بے تکلفی میں بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے حضور نے قدم سمیٹ لیے اور اپنی چادر مبارک پنڈلی پر کر دی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟
حضرت عثمان اتنے باحیا تھے، اتنے باشرم تھے کہ آپ تنہائی میں حمام کے اندر بھی کبھی بغیر تہبند یا کوئی کپڑا باندھے غسل نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ کے غلام نے سوال کیا، امیر المومنین حمام بھی بند ہے، کوئی آدمی بھی موجود نہیں، پھر کپڑے کا یہ التزام؟ فرمایا مجھے خدا سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ اس حال میں میں ننگے غسل کروں۔ شرم و حیا کا یہ پیکر جس کا خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر تھا، حضرت عثمان غنی گزرے، وہ فرشتہ حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ آدمی جو گزر رہا ہے اسے اللہ شہادت دے گا اور اس دن یہ آدمی حق پر ہوگا، اور یہ ایسا آدمی ہے کہ نستحیی منہ، ہم ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ حضور نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو جس کی تعریفیں خدا کا فرشتہ کر رہا تھا وہ عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت مالدار تھے، آپ کا لقب غنی تھا یعنی مالدار، لیکن آپ جانتے ہیں مالداری میں قباحتیں آ جاتی ہیں، عیش پرستی، تکبر، بڑائی، نمائش، یہ چیزیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی بہت ہی زیادہ دولت مند تھے، بعض نے کہا سارے عرب میں زیادہ دولت مند تھے۔ حضور کے دور میں آپ کا کاروبار لاکھوں کے سرکل میں تھا، اتنا بڑا امیر آدمی، لیکن اس کے اندر نہ نمائش، نہ دکھلاوا، نہ دنیا پسندی۔ آج یہاں تو یہ ہے جتنا پیسہ زیادہ اتنی پیسے کی محبت زیادہ، لیکن حضرت عثمان غنی نے دولت سے نہیں پیار کیا، ہمیشہ خدا اور مصطفیٰ کو راضی رکھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینہ منورہ کے شہر کا پانی عموماً رہائشی علاقوں کا کڑوا پانی تھا، پینا بڑا مشکل تھا۔ ایک میٹھا کنواں جس کا نام بیر روما تھا وہ ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی چلے گئے یہودی مالک کے پاس، کہا میں کنویں میں تیرا ساتھی بننا چاہتا ہوں۔ اس کو بڑے انداز میں قائل کر کے آدھا کنواں خرید لیا۔ اب ایک دن وہ پانی بھرا کرتا، جس دن اس کی باری ہوتی وہ مہنگے داموں پانی بیچتا۔ اگلے دن عثمان غنی کی باری آئی تو اعلان کر دیا مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی پانی مفت یہاں سے لے کر جائے۔ جب حضرت عثمان غنی کی باری ہوتی لوگ 2 دن کا پانی جمع کر لیتے کہ اگلے دن اس بدکماش یہودی سے مہنگے داموں نہ خریدنا پڑے۔ آخر اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے کہا عثمان تو نے مجھے عاجز کر دیا ہے، تو اتنی خیرات کرتا ہے کہ تیری وجہ سے میرے دن میں کوئی پانی لینے آتا نہیں، اب میں نے کنواں رکھ کر کیا کرنا ہے، بقیہ کنویں کے پیسے دو۔ سارا کنواں خرید کر حضرت عثمان غنی نے وقف کر دیا۔ وہ کنواں حضور کے دور سے لے کر آج تک موجود ہے۔ آج اس کی تھوڑی سی حالت مخدوش بتائی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو پتہ چلا کہ چند دنوں سے رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں چلا۔ یہ حضور کا اختیاری فقر تھا، حضور پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، جو آتا شام تک حضور لٹا دیتے۔ اب حضور کے گھر میں جب چند دن فاقہ رہا، حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا تو بے چین ہو گئے، اور بے چین ہو کر سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، صورتحال کا پتہ کروایا۔ جب پتہ چلا کہ میرے محبوب کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلا، عثمان اشک بار ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور جلدی میں گئے اور کسی غلام کو بھی نہیں لیا، حالانکہ آپ اتنے مالدار تھے اور اتنے بڑے غلاموں کے مالک تھے کہ آپ ہر جمعہ کو ایک غلام اللہ کے نام پر آزاد کیا کرتے تھے، اور آخری دن شہادت کے دن آپ نے 20 غلام اللہ کے نام پر آزاد فرمائے۔ غلام خریدنا کوئی آسان نہیں ہے، آج ایک قیمتی اونٹ 4-5 لاکھ کا ملتا ہے، تو ایک انسان خریدنا اور ہر جمعہ اللہ کے نام پر، تو آپ اشک بار ہو گئے۔ آپ فوراً اپنے گھر گئے،
اور فوراً آٹے کا ایک گٹو ٹائپ چیز اٹھا کر اپنی پشت پر لائے اور کھانے پینے کا سامان ہانپتے کانپتے حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھا اور رو کر کہنے لگے عائشہ کبھی اگر کاشانہ رحمت میں یہ فقر کا عالم ہو تو عثمان کو نہ بھولا کریں، میرے لیے یہ چیز ناقابل برداشت۔ اسی طرح صرف حضور کی ذات کے لیے ہی نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے مفاد کے لیے بھی اپنی دولت کے منہ کھول دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی اپنی زندگی میں سینکڑوں مدینہ کے رشتہ دار اور غیر رشتہ دار غرباء کی کفالت اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مدینہ میں اتنے چولہے اگر جل رہے ہیں تو عثمان غنی کی مدد سے جل رہے ہیں۔ اتنا شفیق انسان، اتنا رحیم القلب انسان کہ اس کی سخاوت کے چرچے گھر گھر میں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کو مد نظر رکھا۔ میں نے عرض کیا آپ اتنے بڑے امیر آدمی تھے لیکن دولت سے پیار نہیں تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے اعلان کر دیا کہ رومی بادشاہ نے مدینے پر حملہ کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے، چلو نکلیں ہم اس کے بارڈر پر جا کر اس کو بتائیں کہ اسلام دنیا میں ختم نہیں ہونے آیا، اسلام ابھرنے کے لیے آیا ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کا مقام 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ اس دور میں وہاں سے ایک لشکر لے جانا کار دار بہت مشکل کام تھا، سواریاں، پھر زادے راہ، پھر مجاہدین، یہ سارا، پھر اسلحہ اور تمام تر ضروریات۔ رسول اللہ منبر پر جلوہ گر ہو گئے اور حضور نے حوصلہ دلوایا، آپ نے ترغیب دلائی کہ لوگوں مدد کرو جو مالدار ہو۔ ان دنوں شدید گرمی تھی اور صحابہ کرام میں غربت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو کھجوریں میسر ہوتی تو دودھ میسر نہ ہوتا، دودھ میسر ہوتا تو پیٹ بھر کر کھجوریں نہ ملتی۔ اس فقر و فاقہ کے دور میں رسول اللہ نے جتنی مرتبہ اعلان کیا، ہر مرتبہ عثمان غنی کھڑے ہو کر کہتے یا رسول اللہ لشکر کے لیے 100 اونٹ بھی عثمان دے گا، 100 اونٹوں کا سامان بھی عثمان دے گا۔ اور حضور کی بارگاہ میں دولت کا انبار لگا دیا۔ حضور اتنے خوش ہوئے، اب رسول اللہ کا خوش ہونا، اور حضور خوشی میں منبر پر جھوم رہے تھے اور عرض کر رہے تھے اللہم لا تنس ھذا اليوم لعثمان، اے میرے کریم اسلام پر احسان کا عثمان کا آج کا دن بھلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے، اسے یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے کئی مرتبہ رسول اللہ کی زبان سے جنت کی خوشخبری پائی۔ حضور نے فرمایا جو مسجد نبوی کے ساتھ والا پلاٹ دے کر مسجد نبوی کی وسعت کروائے گا اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ مسجد نبوی شہر کے سنگم میں ہے، انتہائی قیمتی جگہ، وہ گھر والا تھوڑی قیمت پر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن آپ گئے اور اس سے مہنگے داموں مکان خرید لیا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مکان کا انتظام ہو گیا ہے، آپ مسجد کی توسیع کا ارشاد فرمائیں۔ تو آج کل جہاں امام کھڑا ہوتا ہے یا جہاں جنازہ رکھا جاتا ہے، یہ حصہ حضرت عثمان غنی نے خرید کر وقف کیا اور قیامت تک مسجد نبوی کا حصہ بن گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اخلاق، میں کہہ رہا تھا کہ دولت کے باوجود انسان کے اندر دولت فخر لاتی ہے، تکبر لاتی ہے، لیکن نہیں، رات کا وقت تھا، حضرت عثمان کا عمومی معمول تھا، اگر کوئی ضرورت ہوتی تو رات کو خود اٹھ کر اپنی ضرورت پوری کرتے۔ ایک مرتبہ آپ اٹھے، دبے پاؤں جا کر خود مٹکے سے پانی پایا، ڈالا اور پھر پی لیا تو غلام جاگ گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین ہم اتنے غلام حاضر خدمت ہیں، ہمیں حکم ہو۔ فرمایا اس میں کیا حرج ہے کہ میں نے اپنی ضرورت اپنے ہاتھوں سے پوری کر لی۔ انتہائی آپ کی طبیعت میں سادگی، صداقت، حیا، شرم، سخاوت اور اعلیٰ صفات کے حامل تھے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کئی مرتبہ میں آپ کو بتا چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ان کے مراسم تھے۔ حضور کی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی کے نکاح میں تھیں۔
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی پوتی حضرت عثمان غنی کے بیٹے کے نکاح میں تھی۔ انتہائی قریبی مراسم تھے، اور ان مراسم کی وجہ یہ تھی کہ عثمان کا دیدہ و دل اہل بیت نبوت کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے حضور سے حضرت فاطمہ کا رشتہ نہیں مانگتے، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد، حضرت بلال اور یہ چند صحابہ حضرت علی کے پاس گئے، کہا حضور کی بیٹی ہے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے رشتہ مانگا، حضور خاموش ہیں، ہمارا دل کہتا ہے کہ حضور تیرے انتظار میں ہیں۔ حضرت علی نے کہا میں کیسے رشتہ مانگوں، میرے مالی حالات اجازت نہیں دیتے۔ حضرت صدیق اکبر بولے بھائی علی رشتہ تم مانگو، باقی انتظام اللہ فرما دے گا۔ اشارہ تھا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت علی نے ان کے کہنے پر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، لیکن پھر بھی شرم و حیا اور آداب نبوت کا یہ حال کہ گردن جھکائی ہے، منہ سے نہیں بولے، آ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا علی معلوم ہوتا ہے کہ تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا علی میں تو تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری مالی حالت نہیں کہ میں نکاح کر سکوں۔ فرمایا کہ ہے کوئی چیز پاس؟ یا رسول اللہ ایک زرہ ہے جو جنگ میں اپنے بدن پر باندھتا ہوں جس سے میری حفاظت ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ بیچو اور انتظام کرو حق مار وغیرہ کا۔ حضرت علی بازار چلے تو آپ بازار اپنی زرہ بیچنے جا رہے ہیں، آگے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ سارا معاملہ ذکر کیا۔ فرمایا بازار نہ جاؤ، زرہ عثمان کے ہاتھ میں بیچ دو۔ تیری زرہ کتنے کی ہوگی؟ حضرت علی نے فرمایا 300 درہم کی۔ فرمایا یہ لیں 300 درہم۔ 300 درہم حضرت علی کو دیے، زرہ خود لے لی۔ جب سودا مکمل ہو گیا تو فرمایا علی بھائی تیرا اہم موڑ آ گیا زندگی کا، نکاح کا، تو ہمارا بھائی ہے اور مرد میدان ہے، زرہ تجھے ہی سجتی ہے۔ وہ رقم زرہ کے بدلے میں تیری رہی، اور یہ زرہ عثمان کی طرف سے تحفے میں قبول فرما لو۔ جب بہت جلدی زرہ اور رقم لے کر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حاضر ہو گئے، حضور نے پوچھا بہت جلدی آ گئے؟ یا رسول اللہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کیسے حل ہوا؟ یا رسول اللہ عثمان غنی ملا، یہ معاملہ مربت و شفقت و پیار و اخلاص پیش آیا۔ دوستان گرامی قدر، آج یہ کہنا آسان ہے کہ صحابہ علی کے دشمن تھے، جب حضور نے حضرت عثمان غنی کا یہ حسن سلوک دیکھا تو بے ساختہ نبوت کے ہاتھ عثمان کے لیے اٹھ گئے۔ حضور نے پھر اس موقع پر جو حضرت عثمان کو دعائیں دی ہوں گی، بتائیں اس کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر میں ساز و سامان تھا، جو بھی تھا، یا حضرت فاطمہ کا جو مہر بنا وہ مال کس کا ہے؟ عثمان غنی کا ہے، جسے حضرت علی نے قبول کیا، رسول اللہ نے قبول کیا، حضور خاتون جنت نے قبول کیا۔ آج اگر ان پاکوں کا نام لے کر کوئی حضرت عثمان سے عداوت کرتا ہے تو بتائے کل ان پاکوں کو وہ کون سا منہ دکھائے گا، اور کل اس کا ایسا نہ ہو۔ یاد رکھیں حدیث قدسی ہے، من حارب لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، حضور صرف الفاظ کا روپ دیتے ہیں۔ فرمایا میرا رب کہتا ہے مجھے عزت کی قسم جو کسی میرے ولی سے عداوت کرے گا میں خدا اس سے جنگ کرتا ہوں، میں اپنے کسی ولی کی توہین گوارا نہیں کرتا۔ ولی کے گستاخ کو سزا جلدی یا بدیر ضرور ملا کرتی ہے، تو اگر ولی کے دشمن کو سزا ملتی ہے تو میں کہتا ہوں جو لوگ صحابہ سے دشمنی کرتے ہیں وہ سوچیں۔ علماء نے فرمایا اللہ بندے سے جنگ کرتا ہے، علماء نے فرمایا خطرہ ہے کہ ایسے آدمی کا مرتے وقت ایمان اللہ ضائع کر دے، یہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ اہل سنت کو اللہ پاک نے کتنا حسین پاکیزہ اور صاف ستھرا عقیدہ دیا۔ ہم صحابہ کرام کے بھی غلام، اہل بیت اعظام کے لیے بھی ہمارے دل میں تعظیم، توقیر اور اکرام موجود ہے۔ حضرت عثمان غنی
آپ کا اخلاق و کردار، حضور کی صحبت کی وجہ سے آپ قرآن کے ماہر علماء میں شمار ہوتے تھے، اور آپ کی کتابت بہت اچھی تھی، اسی لیے رسول اللہ نے جن لوگوں کو وحی کی کتابت کے لیے مختص کیا ان میں کاتب وحی عثمان غنی بھی تھے، بہت خوبصورت لکھائی تھی، لہٰذا آپ نے ایک اپنے ہاتھوں سے قرآن کریم تیار کر رکھا تھا۔ حضرت عثمان غنی اتنے قرآن کے ماہر حافظ تھے کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ 2 رکعات میں عموماً سارا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود، اتنی مہارت کے باوجود، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی، آج میرے معاشرے کے بہت سے مسلمانوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت عثمان غنی اتنے ماہر قرآن حافظ تھے کہ 2 رکعتوں میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے، اس کے باوجود آپ قرآن دیکھ کر پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی دیکھ کر تلاوت کر کر کے آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ عثمان غنی نے زندگی میں 6 قرآن کے صحیفے بوسیدہ کر دیے پڑھ پڑھ کر۔ ہمارے قرآنوں پر تو غلاف چڑھا ہے، مسجدوں میں الماریاں بھری ہوئی ہیں، ہر کوئی الماریاں بھر رہا ہے کہ بھائی اور پڑھے، میں نہیں پڑھتا۔ میں کہتا ہوں تم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ بولو، کیا آج قرآن پڑھا ہے؟ کیا آج قرآن دیکھا ہے؟ کیا قرآن کی یومیہ زیارت تک ہم کرتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کو قرآن سے خاص شغف حاصل تھا، اور یہ کم لوگوں کو بات معلوم ہے کہ بچپن میں امام حسین نے قرآن کی تعلیم حضرت عثمان غنی سے لی تھی، اپنے والد ماجد حضرت علی سے بھی لی، اور حضرت عثمان غنی سے بھی لی۔ حضرت عثمان غنی قرآن کے اہم علماء اور قراء میں شامل ہوتے تھے، اور قرآن کریم میں بڑی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان کے اوصاف ایک جمعہ کے خطاب میں نہیں گنے جا سکتے، لیکن ایک میں عرض کروں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تموتون کما تحیون، جیسے زندگی گزارو گے موت ایسے آئے۔ جن لوگوں کا زندگی میں جو فیورٹ ہابی ہوتا ہے، مرتے وقت وہی حالت نصیب ہوتی ہے۔ جو اوباش، لچے، لفنگے اور بدماش ہوتے ہیں ان کی موتیں بری ہوتی ہیں، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی موت انتہائی اچھی ہوتی ہے۔ آج اپنا کردار حیات سنواریں، آج آپ کی زندگی آپ کا موت کی رزلٹ کا پیغام ہے۔ حضرت عثمان غنی نے زندگی حیا میں گزاری، عموماً زندگی میں آپ نفلی روزے بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور پھر جب آخری ایام آ گئے حضرت عثمان غنی یومیہ روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی روزے کی حالت میں۔ اللہ پاک نے اپنے اس عبد منیب کو یہ سعادت بخشی۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں مدینے کی موت دے۔ آپ کو بڑی آفر کی گئی، آپ شام آ جائیں، آپ مکہ مکرمہ میں چلے جائیں، مکہ جائے امن ہے۔ ایک صحابی نے کہا آپ مکہ چلے جائیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ آپ نے فرمایا مکہ کی عظمتیں اپنی جگہ میں، لیکن میں رسول اللہ کا پڑوس نہیں چھوڑنا چاہتا، مدینہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا آپ شام آ جائیں، کوئی میلی آنکھ نہیں آپ کو دیکھ سکے، اور عملاً حضرت امیر معاویہ بڑے مستحکم گورنر تھے شام کے، لیکن آپ نے فرمایا امیر معاویہ زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ کا پڑوس نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر اجازت دیں میں بنو ہاشم کے نوجوان لاؤں، ان بلوائیوں کو آپ کے دروازے سے دور کر دیں اور فتنے کو سلب کر دیں۔ آپ نے فرمایا علی مجھے تمہارے اخلاص پر بھی یقین ہے، مجھے بنو ہاشم کی شجاعت پر بھی یقین ہے، لیکن میں وہ پہلا حضور کی امت کا حاکم نہیں بننا چاہتا جو رسول اللہ کے شہر میں تلوار نکلوائے۔ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن رسول اللہ کے شہر کا امن، حضور کے شہر کا احترام اور حضور کے شہر کا ادب نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان مشکل حالات میں میدان کربلا میں شامیوں نے 3 دن کے لیے کربلا والوں پر پانی کی پابندی لگائی، مدینہ منورہ میں بلوائیوں نے حضرت عثمان پر 40 دن پانی کی پابندی رکھی۔ وہی بیر روما
جو آپ نے خرید کر وقف کیا اس کے پانی تک وہ ظالم آپ کو نہیں جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ جو کنواں میں نے خریدا، میں نے وقف کیا، اس کا پانی مجھ پر کس ظلم میں بند کر رہے ہو، لیکن وہ میٹھا پیالہ پانی کا آنا بھی میسر نہ رہا اس مظلومیت میں۔ اور حضرت عثمان غنی نے صبر، علم، چاہتے تو صحابہ سب کچھ کر دیتے، لیکن سختی سے کہا میری جان جاتی ہے تو جائے، رسول اللہ کے مدینہ کا احترام ہاتھ سے نہ تلوار نکلی، نہ لڑائی ہو، نہ جھگڑا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کے شہر میں تلوار نکلوانے والا آدمی کہلواؤں۔ آپ کی اس حالت کی وجہ سے وہ فتنہ پرداز اور بہادر ہوتے چلے گئے، اور گھر کی پچھلی سائیڈ سے انہوں نے دیواریں پھلانگ کر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اس سے پہلی رات آپ نہ سو سکے، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، آپ جاگے، زبان پر تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور کلمات تھے۔ آپ کی بیوی حضرت نائلہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں سویا ہوں تو مجھے حضور کا ما شیخین دیدار ہوا ہے، اور حضور نبی کریم نے فرمایا عثمان دنیا والوں نے تمہاری قدر نہیں کی، اگر تم نکلو تو تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر صبر کرو گے تو تمہیں صبر کا اجر دیا جائے گا، اور اے عثمان کل تم روزہ ہمارے ساتھ کھولو گے۔ یہ بشارت مل چکی تھی۔ اس بشارت کے ساتھ حضرت عثمان غنی نے جام شہادت نوش کیا کہ مدینہ کا شہر ہے، جمعہ کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ روزے سے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں کر رہا تھا اعمال اچھی موت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس عثمان غنی کی اس اعلیٰ شان موت اور شہادت کو دیکھ لیں کہ جمعہ کا دن ہو، مدینہ کا شہر ہو، ذی الحج کا مہینہ ہو، منہ میں روزہ ہو اور آنکھوں کے سامنے کلام اللہ ہو، اور ظالموں نے جب پہلا وار آپ کی پیشانی پر کیا، آپ کے خون کا جو چھینٹا نکل کر قرآن کی آیت پر پڑا، وہ قرآن آج بھی دنیا میں محفوظ ہے، وہ ان آیات پر ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کا معنی ہے کہ تیرے دشمنوں کو اللہ تیری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ گویا یہ بشارت تھی کہ عثمان جہاں بھی اللہ رسول تیرے ساتھ ہیں وہاں بھی تیرے ساتھ ہوں گے۔ حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ۔ عثمان جب ہر اللہ کا نبی جنت میں جانے لگے گا نا، اللہ پروٹوکول کے طور پر نبی کے ساتھ ایک خاص ساتھی جنت میں بھیجے گا، اور فرمایا میرا وہ خاص ساتھی عثمان غنی ہوگا، اس خاص مقام پر عثمان میرے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کی محبت و عقیدت بھی نصیب فرمائے اور ان جیسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔